لوگ کیا تھے اور کیا ہو گئے الحمدللہ ہدایت آنے سے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ علم آنے سے ہدایت آتا ہے، علم اور ہدایت آر ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل، بیکاز جتنا جتنا علم آتا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنی اتنی ہدایت بھی آتی جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت زیادہ مشکل ہو گئی تھی جتنا ان کا علم آیا۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب علم زیادہ آ جاتا ہے تو بجائے ہمبل ہونے کے وہ زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ مغرور بھی میں نہیں کہوں گی، they become stiff, they become strict, they look down upon others، کہ سبحان اللہ دیکھو یہ ادھر مسجد میں آ کے یہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا اور ہم اپنا پاس بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ہدایت دی۔ تو کبھی بھی ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ یو نیور نو کہ ان لوگوں کے دلوں میں یا ان لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہوگا، وہ کتنا دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ جیسے جیسے ہمیں علم آتا جائے گا ضروری نہیں کہ ویسے ویسے ہمیں ہدایت آ جائے۔ ہدایت کے لیے ہمیں دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے۔ ہمارے بچے کتنی ہم لوگ کلاسز میں ڈالتے ہیں، ہم لوگ کتنے بچوں کو لیکچرز دکھاتے ہیں، کتنی نالج دیتے ہیں، اسلامک اسکولوں میں بھی ڈالتے ہیں، مگر ہدایت نہیں ملتی تو نہیں ملتی، کیونکہ ان کے دل ہدایت سے خالی ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کی دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ۔ پھر ہم چلتے ہیں صراط المستقیم پہ۔ ایک ایسا راستہ، صاد راستہ، یہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو کھلا ہو، کشادہ ہو، جس پر چلنا آسان ہو، اور میں نے آپ کو بتایا جس کا کوئی آلٹرنیٹ راستہ نہ ہو، جس طرح کہ سبیل، طریق، فجہ، شارع یہ سب استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے سیدھا راستہ دکھا، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ صراط المستقیم کو ڈیفائن کریں تو انہوں نے مٹی میں سٹک سے لے کے سیدھا ایک لائن کھینچی اور پھر آگے پیچھے آڑی ٹیڑھی اس کے اراؤنڈ رستے بنائے، کیونکہ ہم بینگ ہیومن بالکل اسٹریٹ فرشتوں کی طرح نہیں چل سکتے۔ ہمارے یہاں ٹیمپٹیشنز ہوں گی، ہم غلطیاں کریں گے، ہم گناہ کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ اس صراط مستقیم پر چلنا آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں دنیا اتنا کھینچ کے اس طرف لے جائے اپوزٹ سائڈ کہ ہمارا آنا مشکل ہو جائے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اسلامی دیندار ہوتے ہیں مگر ان کا خاتمہ دین پہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسا اور ہمارے بچوں کو ایسا نہ بنائے، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو انشاءاللہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے ہمیں کیا احکام معلوم ہوئے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہمیں یہ ہدایت دے، سیدھا راستہ بس جنت تک ہمیں پہنچا دے اللہ، انگلی پکڑ کے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا حکم کہ دعا مانگا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کی ہے کہ میری دل میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے ہدایت کے بعد، کیونکہ عموماً ہدایت کے بعد ہی زیادہ لوگ جو ہے نا، شیطان بھی تو علم کے بعد اور اتنا ہدایت ملی ہوئی تھی تبھی تو وہ بھی اکڑ میں آیا۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی جتنا جتنا ہمیں ہدایت آتی جاتی ہے، جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے، ہدایت کی بھی دعائیں مانگا کہ ہمیں دل میں ٹیڑھ نہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے ثابت قدم رکھ، میرے دل کو ثابت قدم رکھ علی دینک، اپنے دین پر۔ تو یہ بھی ہمیں، کیونکہ قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے چینجز، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور جب اسٹریٹ لائن ہو جاتا ہے تو انسان کا دل بند، تو اس سے انقلاب بھی نکلا ہے، جو تجوید کا رول ہوتا ہے انقلاب، چینج کر دینا، رائٹ، وہ چینج کر دیتا نا نون کی ساؤنڈ کو مین میں۔ تو اسی طرح قلب، بس جو دل ہے نا، بس دل اگر ہمارا اپنے کنٹرول میں آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر تیسرا احکام یہ ہے کہ عبادت کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہمیں دعا کا آداب سکھائے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ ایک دن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ایک دم اٹھ نہیں جانا چاہیے، ہمیں جہاں نماز پہ بیٹھے رہنا چاہیے۔ نماز کے بعد کی بتا رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑی تسبیحات کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم نماز کے بعد جہاں نماز پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حکم ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہمیں سب مسلمانوں اور نان مسلمس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ تو اللہ کی حمد بیان کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ احمد و ترمذی اور نسائی ابو داؤد سب میں روایت آتی ہے۔